یہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے. اس میں نا وہ دیکھیں، یہ جہاں پہ تیر کا نشان لگا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اسٹون، اور یہ کڈنی جیسے ہو گئی نا، ٹھیک ہے. کریٹینائن بھی ہے، اور جو ہے نا یہ اسٹون بھی ہے، اور ایک اسٹون نا ٹکڑا جو ہے نا وہ آ کے جو ہے نا نالی میں آ گیا، جس کی وجہ سے نا اتنی شدید درد ہوا. تو یہ ہے الٹرا ساؤنڈ. یہ دیکھیں، یہ تیر کے نشان پہ نا، اس جگہ تیر والے نشان پہ یہ اسٹون لکھا ہوا ہے واضح. اور رپورٹ یہ ہے جیسے نا کچھ جو ہے نا وہ مورہوں کا مسئلہ جیسے ہے نا، مہرے وغیرہ، اور جو دمچی جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی پین جیسے ہوتا ہے نا بہت زیادہ، جیسے سیدھا سو نہیں سکتا، دمچی وغیرہ، اور اس چیز کا یہ بھی ان کے بھی جو ہے نا وہ یہ بھی رپورٹ جو ہے نا یہ نکلوائی ہیں. ابھی کہا ہے کہ آپ نا ایم آر آئی اور جو ہے نا سی ٹی اسکین وغیرہ جیسے ہے نا وہ کروائیں. یہ بھی کروایا جیسے نا. ہاں تو جی یہ جو ہے نا آپ کو ساری رپورٹس جو ہے نا وہ بھی دکھاتے ہیں، جو طبیعت خراب ہوئی نا، الٹرا ساؤنڈ کروایا اور بہت سارے جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں جیسے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بھی بات جو ہے نا وہ میں نہیں رہ سکتا، وہ کرنا چاہتا ہوں پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں. اور جو لوگ ایسے میں مفت میں آڈینس اور کچھ یوٹیوبر مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں نا، اس بارے بھی جو ہے نا وہ میں بات کروں گا. اتنی بڑی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں. آپ کے دیکھنے سے مجھے کوئی ڈالر نہیں مل رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مونوٹائزیشن آف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی ڈی مونوٹائز تقریباً 25 دن کے بعد مونوٹائز کرنا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا دن گزر چکے ہیں. تو آپ کے دیکھنے سے جو ہے نا مجھے کوئی ڈالرز نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ جو ہے نا وہ بات پوری سن لیں، آپ کی جو ہے نا مہربانی ہوگی. پھر جا کے دیکھیں گے کہ اسٹون وغیرہ جو ہے نا اگر وہ نالی میں آ کے بند ہو گئے تو وہ جو ہے نا مثانے کی نالی میں پھٹ سکتی ہے، جس طرح نا پتہ نہیں کتنی سینٹی میٹر سی ایم جو ہے نا وہ بتا رہتا ہے کہ اسٹون ہے، اور اس سے نا ٹکڑا ٹوٹ کے نا وہ نالی میں آ گیا ہے، جیسے گردے سے نیچے نکل کے نا نالی میں آ گیا. یہ ساری رپورٹیں اور یہ جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کرایا ہے. بس آپریشن کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا دوائی کھانی پڑے گی آپ کو، ڈرپیں وغیرہ جو ہے نا وہ کریٹینائن وغیرہ وہ کم ہوگا. یہ پتہ نہیں اس سائڈ پہ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ نہیں آ رہا. باقی جو ہے نا ایک بات کرتا چلوں کہ مثبت سوچ یعنی پازیٹیو سوچ جو ہوتی ہے اور منفی سوچ، ٹھیک ہے نا، یہ رکھنے والا جیسے نا میں جو ہوں نا، ٹھیک ہے، آڈینس وغیرہ بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور سب آپ کے سامنے ہے کہ نفرت کرتے ہیں سارے لوگ مجھ سے نا، ٹھیک ہے. کچھ اچھے لوگ ہیں جو یعنی کہ گنے چنے، ٹھیک ہے، اس پوری کی پوری آڈینس میں سے گنے چنے لوگ ہیں جو یعنی کہ صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں مثبت سوچ اور یعنی کہ نیگیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ، اور جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر انسان میں یہ چیزیں ہوں تو وہ جو ہے نا میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں. جیسے پازیٹیو تھنکنگ از دا بیسٹ وے آف ہیپینس، ٹھیک ہے نا. مثبت سوچ رکھنے جو ہے نا وہ بھی ایک یعنی کہ خوش رہنے کی ایک چیز ہے. منفی سوچ والا جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جلتا رہتا ہے، حسد وغیرہ اس میں، بغض میں، اور جو ہے نا بس ایسے ہی جلتا رہتا ہے. نہ کوئی یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کچھ. جیسے آڈین ہے جو خود سے نفرت کرتی ہے، پتہ نہیں ان کو جو ہے نا میں نے کیا کہا ہے ان کو. میں بات کرتا ہوں نا جیسے، ٹھیک ہے نا، سیدھی اور سچ بات جیسے ہوتی ہے نا وہ کرتا ہوں. اور جو مثبت سوچ ہے نا، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار مدار اس کی سوچ پر ہوتا ہے، مثبت سوچ پر، جو انسان کو امید، حوصلہ اور اعتماد دیتی ہے. جبکہ منفی سوچ انسان کو حسد، بغض اور نفرت کی دل میں دھکیل دیتی ہے. جیسے نا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر وقت دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا انسان کے دل کو زہر آلود کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. ہر وقت دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا انسان کے دل کو زہر آلود کر دیتا ہے. جیسے نا حسد، بغض اور کسی سے بلا وجہ نفرت کرنا دراصل اپنے دل کو جلا دینا ہے. یہ حضرت علی نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حسد، بغض اور کسی سے بلا وجہ نفرت کرنا جو ہے نا وہ اپنے دل کو جلا دینا ہے. حسد ہمیشہ خود جلتا ہے، دوسروں کو نہیں جلاتا. اکثر ہمارے معاشرے میں نا ایک عجیب رویہ پایا جاتا ہے کہ سچ بولنے والا، خوددار اور ضمیر کا پابند انسان سب کو برا لگتا ہے.
کیونکہ وہ نہ جھوٹ بولتا، نہ خوشامد کرتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، وہ عزت کے بدلے عزت چاہتا ہے، نہ کہ غلامی کے بدلے مسکراہٹ، ٹھیک ہے نا. یہ بھی میں نے پڑھا تھا حضرت علی کے قول میں سے، ٹھیک ہے نا. حضرت علی نے جیسے فرمایا نا، تو یعنی کہ جو اپنے ضمیر کا غلام بن جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کسی انسان کا غلام نہیں رہتا. تو اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میں ذہنی غلام نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی کا کہ جیسا یعنی کہ وہ کہیں اور میں ویسا کروں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نا میں برا لگتا ہوں. تو ایسے لوگ جو ہے نا بہت کم ہوتے ہیں، مگر یہی اصل قیمتی لوگ ہوتے ہیں. معاشرہ ان کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ جھوٹے نظام تعریف و چاپلوسی کا حصہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا. جو آج کل ٹرینڈ جھوٹ کا اور جو ہے نا فیک کنٹینٹ اور اس طرح کے جو چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ان کا حصہ نہیں بنے گا، جھوٹ میں ان کا ساتھ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، حقیقت اور سچ سامنے لائے گا، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگے گا. لیکن یاد رکھیں ان کے مخالف لوگ وقتی ہوتے ہیں اور ان کا وقار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ انجام متقیوں کا ہی بہتر ہوتا ہے، یعنی جو متقی ہوتے ہیں نا انجام ان کا بہتر ہوگا. باقی جھوٹوں کا اور فیک کنٹینٹر ہو گئے اور جھوٹ بول کے یہ سارا کچھ کرنے والے، اور یہ جو ہے نا ان کا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھیں، دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھیں، اور اپنی عزت نفس اور ایمان کو کبھی جو ہے نا وہ مت بیچیں کسی کی خوشی کے لیے یا وہ جیسے چاہے اس طرح، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی نہ، ٹھیک ہے، اپنی عزت نفس کو، اپنی یعنی کہ عزت کو، اپنی سوچ اور یہ اس چیز کو نہ، ٹھیک ہے، کسی کی خاطر وہ جو ہے نا وہ نہ بیچیں، ٹھیک ہے. دنیا شاید جو ہے نا وہ اس چیز کو برا سمجھے گی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو گواہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک تو گواہ ہے کہ کردار کس کا کیسا ہے. اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا. اور میں کہتا ہوں کہ میں کسی کا غلام یا ذہنی غلام بن جاؤں کسی کا، ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا. اور میں جو ہوں نا صرف اللہ پاک پہ یقین رکھتا ہوں. اللہ پاک جو مجھے انعام دے گا نا، ٹھیک ہے، وہی ہی میرے لیے بہتر ہوگا. زندگی آج ہے کل نہیں ہے، لیکن میں حقیقی کامیابی جو ہے نا، سب سے بڑی کامیابی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ میرے کردار، میری سوچ اور میرے اندر دل کو جو ہے نا وہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہی اللہ پاک ہی مجھے دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا. کیونکہ میرے اندر میری سوچ تو کوئی نہیں جانتا. میری پازیٹیو تھنکنگ، جیسے میں دل کے اندر ہوں ویسے جو ہے نا باہر منہ پہ ہوں. جو کہتا ہوں منہ پہ کہہ دیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا پیچھے فساد نہیں پھیلاتا، جا کے کسی کے خلاف کسی کو نہیں بھڑکاتا. جا کے کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے ہے نا نفرت، صرف مجھ سے ہے نا، میری ذات پہ کہنا، ٹھیک ہے، میرے علاوہ اور جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ نہ رگڑے جائیں، ٹھیک ہے. تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ میں ہوں نا، ٹھیک ہے، میں کٹ جاؤں گا سب سے، میں اکیلا ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گا. سب سے جو ہے نا وہ ساروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں، اور جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو، ٹھیک ہے. تو یہی باتیں کرنی تھی کہ اگر میری وجہ سے، میری اس سوچ، میری اس یعنی کہ اس چیز سے نا اگر لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں میں اچھا لگتا اور نہیں بھاتا، ٹھیک ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کا جو ہے نا میں نے حساب اللہ پاک کو دینا ہے. وہ دیکھتا ہے اصل میں انٹینٹ انسان کی، اور جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ، کیونکہ سارا دار و مدار انٹینٹ پہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور میری نیت کیا ہے وہ اللہ پاک خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مین چیز انٹینٹ یعنی نیت وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی نیت، سارا کچھ نیت پہ ہوتا ہے. تو نیت جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، میری نیت کیا ہے. ویسے میں کسی کو پسند نہیں، ایسے بغض حسد یا یہ چیز میرے خلاف رکھیں آڈینس میں سے یا یوٹیوبروں میں سے، تو بندہ کسی کی وہ جو ہے نا نہیں بدل سکتا. جس کی یعنی کہ یہ بھی ایک عذاب ہے، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک عذاب ہے کہ وہ بس اس سے جلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، اور جو ہے نا خود ہی جلتا رہتا ہے، اگلے کو پرواہ نہیں ہوتی. اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا، میں نے کہا نا پازیٹیو تھنکنگ از دا بیسٹ وے آف ہیپینیس، ٹھیک ہے نا. میرا کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ نہیں ہے. جو ہوں میں، غلط بات جو ہوتی ہے میں منہ پہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جیسے دل کے اندر ہوتا ہے ویسے جو ہے نا باہر منہ پہ میں کہہ دیتا ہوں. اسی لیے جو ہے نا وہ میں آڈینس کو بھی، اور جو بھی یوٹیوبرز ہیں جو بھی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں ان کو برا لگتا ہوں. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.